بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انسانیت کے احترام میں، یعنی کہ اگر انسانیت نہیں تو انسان ہی نہیں، اس کا آج پارٹ نمبر 5 ہے۔ پڑوسی کا درجہ۔ پہلے آپ کو کچھ دائرے بتائے ہیں، اب یہ پڑوسی کا درجہ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا دائرہ ہے، اس کو کہتے ہیں جیران، یعنی پڑوس کا دائرہ۔ شریعت نے کہا ہے کہ جہاں تمہارا گھر ہے اس سے 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ جو ایک محلہ بن جاتا ہے، یہ تمہارے پڑوسی ہیں۔ ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی پڑوس میں ہونے کی وجہ سے تمہارا ایک تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں نیبرہڈ، پڑوس، یعنی کہ پڑوس کا رشتہ۔ ایک حدیث سے مبارکہ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، جس بندے کی ایذا سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو، یعنی کہ جس بندے کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچائے، یعنی کہ تکلیف پہنچائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے 3 مرتبہ کہا کہ وہ ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو شریعت میں ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم ایک اچھا پڑوسی بن کے زندگی گزاریں۔ حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی بار میرے پاس آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید مرنے کے بعد انسان کی وراثت میں پڑوسی کو بھی حق دیا جائے گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے ہمیں ایک اچھا پڑوسی بن کر رہنے کی کیسی تلقین کی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہوتا ہے، ایک وہ پڑوسی جس کے 2 حق ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوتے ہیں۔ وہ پڑوسی جس کے 3 حق ہوتے ہیں وہ ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی۔ 3 حق کیسے ہوتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا حق، رشتہ دار ہونے کا حق، پڑوسی ہونے کا حق۔ پھر فرمایا پڑوسی جس کے 2 حق ہیں، مسلمان پڑوسی جس سے رشتہ دار نہیں، یعنی کہ رشتہ داری نہیں ہے لیکن مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اس کا ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے سے حق ہے اور ایک پڑوسی ہونے کے ناطے سے۔ اور وہ بندہ جس کا ایک حق ہے وہ کافر اور مشرک پڑوسی ہے، کسی اور دین مذہب کا ہے، فرمایا اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اپنے پڑوس کے لوگوں کا بہت خیال کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا اور وہ یہودی تھا۔ وہ اپنی ضروریات کی وجہ سے کہیں یعنی کہ منتقل ہونا چاہتا تھا۔ ایک آدمی اس جگہ مکان خریدنے میں انٹرسٹڈ تھا۔ وہ آیا اور اس نے اگر کہا کہ بھائی آپ اس مکان کی مجھ سے کتنی قیمت لے لیں گے؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا یار نیبرہڈ، آس پڑوس میں ایسے مکانات 1000 دینار میں مل جاتے تھے، تم مجھ سے دگنی قیمت مانگ رہے ہو۔ تو یہودی نے جواب دیا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، مکان کی قیمت 1000 دینار ہے اور دوسرا 1000 دینار امام احمد بن حنبل کے پڑوس کی قیمت ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں عملاً مسلمان تھے تو ہمارے پڑوس کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ قریب رہنے سے لوگ اتنا خوش ہوتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک اچھا مسلمان ہمیشہ ایک اچھا پڑوسی ہوا کرتا ہے۔ یہ دوسرا دائرہ۔ آگے ہے ایمان والوں کا آپس میں تعلق۔ ایک تیسرا دائرہ، ایمان کا دائرہ، کہ جہاں بھی کوئی ایمان والا ہے ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے آپس میں بائی بائی ہیں،
لہٰذا ہمارے دل میں ایک مومن کے ساتھ ہمدردی، محبت اور غم گساری ہونی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں مومن کا غم نہیں وہ میری امت میں سے نہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما چکے، بیت اللہ پر نظر پڑی تو فرمایا، بیت اللہ تیرا مقام اللہ کے یہاں بہت ہے، مگر اللہ کے یہاں مومن کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اب بیت اللہ کا تو غلاف پکڑ کے ہم آنسو بہاتے ہیں اور مومن کا گریبان پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں یہ ایمان کا رشتہ بھی نبھانا ہے۔ آگے ہے کہ مومن کا اکرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا اتنا اکرام فرماتے تھے کہ کوئی اگر سائل آ جاتا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اگر کبھی کوئی صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آواز دیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، آپ نے 2 مسواک بنائے، ایک مسواک بڑا سیدھا خوبصورت تھا، دوسرا ذرا ٹیڑھا سا تھا، اتنا خوبصورت نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑھا مسواک اپنے پاس رکھ لیا اور خوبصورت مسواک صحابی کو دے دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ یہ زیادہ اچھا خوبصورت مسواک آپ استعمال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تم میرے رفیق سفر ہو، میں تمہیں استعمال کرنے کے لیے اچھی چیز دوں۔ نبی اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بکینہ تھا، دل میں کسی کے بارے میں رنجش نہیں ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں رات میں سوتا ہوں تو میرا سینہ کینہ سے خالی ہوتا ہے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ لہٰذا ہم بھی دل سے کینے کو ختم کر دیں۔ نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں دلوں کے اندر رکھنا، غصہ رکھنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا۔ مومن کا سینہ کینے سے خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو۔ جس بندے نے مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے عیبوں کی ستر پوشی کر فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے کی بات سنیے۔ بخاری شریف کے ان الفاظ کو پڑھ کے طبیعت میں عجیب سرور آتا ہے کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قول نبی کے تحت یعنی کہ لکھا، نقل کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے میرے اللہ، اگر میں نے کسی ایمان والے کو کبھی ڈانٹا، چونکہ تربیت کرنی تھی، سمجھانا تھا، معلم بن کے رہنا تھا، تو بعض مرتبہ انسان سختی سے بات کر دیتا ہے۔ تو ذرا سنیے اللہ کے پیارے نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے اللہ، اگر میں نے زندگی میں کسی ایمان والے کو ڈانٹا، میری اس ڈانٹ کو قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ کیا رحمت اور شفقت ہے کہ اول تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم تھے، اور اگر کبھی کسی کو ڈانٹا بھی تو اس کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری اس ڈانٹ کو بھی اپنے اس بندے کے لیے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ آج اگر خامد کسی بیوی کو ڈانٹتا ہے تو کبھی نماز کے بعد بھی دعا مانگی ہے کہ اللہ، میں بیجا ڈانٹ کے آیا ہوں، میری اس ڈانٹ کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ڈانٹتے ہیں۔ ایک اور بخاری شریف میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ جو کوئی ایمان والا مرا، اس کے اوپر قرض ہو، اس کے اوپر قرضہ ہو،
اور اس نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا، یعنی کہ جو مرا اس کے اوپر قرضہ اور اس نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، لوگ یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں، جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ دیکھو، فرمایا جو مومن فوت ہو جائے اس کے ذمہ قرضہ ہے مگر اس کی وراثت اتنی نہیں، فرمایا اگر بندے کا قرضہ میرے ذمہ ہے میں ادا کروں گا۔ اور جو بندہ اس طرح مرا کہ اس نے مال کو چھوڑا، اس کے مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے تو مال اس کے وارثوں میں تقسیم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرضے میں ادا کروں گا۔ کوئی مجمع میں نیت کرنے والا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسی محبت کا تعلق رکھوں گا، یہ آسان کام نہیں۔ اس کے لیے بڑا دل چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ ہم تو ذرا سی بات پہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیسی دشمنی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرافت و رحمت کا سبق دے دیا کہ دیکھو جو انسان ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے وہ تمہارا بھائی ہے، اب تمہاری اس کے ساتھ اتنی ہمدردی ہونی چاہیے کہ قرضہ چھوڑ کے اگر وہ چلا گیا تو اس کا قرضہ بھی ادا کرو گے، اللہ کے یہاں تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرنا۔ تو آج کا یہ سبق جو تھا یہ آپ نے سن لیا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔